ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، وہ ذات جس نے قرآن کی ذمہ داری آپ علیہ السلام پر ڈالی ہے. من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، یعنی آخرت میں اجر. جیسے اللہ جل شانہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور جو لوگ گناہ لے کر آئیں گے تو ان کو صرف ان کے گناہوں کا ہی بدلہ دیا جائے گا، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کو 10 گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے ساتھ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ذات کہ جس نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہ قرآن کی ذمہ داری کو ڈالا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو واپس اپنے لوٹنے کی جگہ پہ لے جائے گا. یہ جو معاد کا لفظ ہے یہ عود سے بھی ایک احتمال ہے، اور ایک یہ احتمال ہے کہ یہ ماخوذ عادت سے ہو. تو عادت سے اگر ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پہ انسان کے آنے جانے کی عادت ہے اور جہاں پہ انسان اس آنے جانے کے لحاظ سے مانوس ہو. اسی لحاظ سے بعض مترجمین کا ترجمہ انسیت والی جگہ سے بھی کیا، اور اکثر جو ہے انہوں نے اس کو واپس لوٹنے کی جگہ سے اس لیے کیا کیونکہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو جیسا کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ جب نبی کرم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے، اور جس وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات جوفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی یاد آئی. تو اللہ جل شانہ نے اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اوپر اس آیت کو نازل فرمایا. چنانچہ یہ آیت جوفہ کے مقام پہ نازل ہوئی ہے. اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے مقام کے لحاظ سے، البتہ اس لحاظ سے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ مکی صورتیں بنیادی طور پہ وہ صورتیں کہلاتی ہیں اور مکی آیات وہ کہلاتی ہیں جو قبل الہجرت ہیں، اور جو بعد الہجرت ہیں یہ مدنی کہلاتی ہیں. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لحاظ سے لکھا کہ یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اس درمیان میں نازل ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے اس میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو تسلی دی معاد لوٹنے کی جگہ کہ یہاں مراد مکہ مکرمہ ہے. اور یہ فتح مکہ کی بشارت تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ہجرت کے سفر میں دی گئی کہ اللہ عنقریب آپ کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے واپس لے کر آئیں گے، اور واپس آپ کو اپنے کیونکہ جیسے آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی یاد آئی تو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے حبیب علیہ التسلیمات کو تسلی دینے کے لحاظ سے نازل فرمایا، اور یہ فتح مکہ کی بشارت تھی. اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ آپ کا رب آپ کہہ دیجئے کہ جانتا ہے کہ عالم سب سے زیادہ جانتا ہے من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. یہ بھی آپ علیہ السلام کی ڈھارس دینے کے لیے کہ جو مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو ستایا، جو آپ علیہ السلام پر الزام تراشی کی، تو آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے ہدایت پر آپ علیہ السلام کی ذات ہونے کو اور ان لوگوں کی گمراہی کو.